إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ اللہ جزا دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت بزم پتوں کی بار کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بار کے تمام ممبران کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ میں تو آپ سے تقریر کرنے آیا تھا، ویڈیو بنوانے تھوڑی آیا تھا۔ آپ سارے کیمرہ دیکھیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ آپ تھوڑی سی ادھر بھی نظر کریں اور اس کی لائٹیں بند کر لیں، جو بالکل قریب بیٹھے ہیں یہ دوست، اور کھڑے ہو کے جب آپ بنائیں گے تو پھر تو ویسے ہی دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ آپ تھوڑی دیر بعد سن لیں، کبھی کبھی، ہر روز نہ صحیح، کبھی کبھی کیمرے سے باہر بھی آنا چاہیے۔ ہاں، یہ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، اس سے باہر زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی ہوا کے دھاروں کے گرد گزاری نہیں جا سکتی۔ جس طرف کو سارے لوگ ہیں میں بھی ادھر ہو جاتا ہوں، اور جس طرف کی ہوا ہے میں بھی وہی بولی بولنے لگ جاتا ہوں، یوں زندگی نہیں گزرتی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ سورج کی سمت چڑھا ہے تو چلو میں بھی وہی بات کرتا ہوں۔ اس طرح کی بات نظریاتی لوگ نہیں کرتے۔ زندگی کچھ اصولوں پر گزرتی ہے۔ کوئی شخص بڑا باصلاحیت بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر بے اصول ہو تو اپنی ساری صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو لوگ بغیر نظریے کے، بغیر اصول کے زندگی گزارتے ہیں نا، بغیر اصول کے تو آپ کھائیں پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بغیر اصول کے تو آپ کو سونے جاگنے کی اجازت نہیں، اس کی بھی لمٹ ہے، اس کے اندر رہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے۔ میں آپ کو زمینی حقائق کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن جب وہ خبروں میں تھا نا سارا سیلاب، تو تب تک اس کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے، شور ہو رہا تھا، اور جب سے وہ لوگ بیچارے خبروں سے نکل گئے ہیں ابھی خیموں میں، ہے ابھی بڑا طبقہ بیچارہ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا۔ یعنی میں اور آپ کیا لحاف لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست بستر تقسیم کرنے گئے تو وہ آ کے کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ساتھ والے خیمے میں دے دیں، یہاں ضرورت زیادہ ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اصول کے مطابق تو ٹائم گزارنے کے قائل نہیں کہ چلو کوئی کام شروع کیا ہے تو اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو آج کل خبریں بدل گئیں، ٹرینڈ بدل گیا، خبریں سیاسی ہو گئی تو ہم نے بھی تبصرے سیاسی شروع کر لیے۔ زندگی میں کچھ اصول جب انسان طے کر لیتا ہے نا، اور ان کی روشنی میں وہ چلتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ روز سورج ہی نکلے، کبھی کبھی دھند بھی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس کو اصول کا تعین کرنا ہے اور اس کے مطابق اس نے سفر کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روز ٹھنڈ ہی رہے گی،
کبھی کڑاکے کی گرمی بھی اس کی زندگی میں آئے گی، لیکن وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا۔ ہم طے نہیں کرتے چیزوں کو، اسلام ہمیں نظریاتی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے ہمیں اصول دیے۔ یہ آیت تو ویسے عموم پر ہے کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نازل خاص موقع پہ ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حالات یہ تھے کہ تمام کفار اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے سارے، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب اکٹھے جائیں گے اور معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اور یہ تو تھا کفار کا پلان، اور یہاں زمینی معاملات یہ تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو چیز کوئی نہیں تھی۔ اس پر یہ کہ کڑاکے کی سردی تھی اور سارا کفر اکٹھا ہو گیا مشورے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے کبار صحابہ مشورہ دینے والے بڑے بڑے، لیکن آج بہت سارے صاحب الرائے لوگوں کا مشورہ چھوڑ کے اللہ کے محبوب نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ کہنے جی میری مننی نہیں سی تو پھر میں نے پوچھا کیوں سی؟ وہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، آپ نے حکم دے دیا ہے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے کہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کا مشورہ حضور نے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں خندق کھود لی جاتی ہے، اتنی بڑی چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، گھوڑا دور سے بھی دوڑ کے آئے تو خندق کو پھلانگ نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ کام کر لیں تو وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خندق کھودنی ہے اور بھوک میں کھودنی ہے اور کڑاکے کی سردی میں کھودنی ہے۔ تو کون کھودیں گے؟ صرف مرید، صرف شاگرد، صرف جماعت کے کارکن؟ قربان جائیں۔ مدینے والے محبوب نے فرمایا مجھے بھی اوزار دو، میں بھی تمہارے ساتھ کام کراؤں گا۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی رسول کریم نے ہمیں توڑ کے دی۔ اور کتنے دن یہ کتنے کو دن آخر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ 2-4 دن۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی بدل جاتا ہے، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ان کا رواج بدلتا ہے، اب ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے۔ کتنے کو دن صبر کریں گے؟ یہاں تو 2 گھنٹے جوان آدمی کسی جگہ کھڑا نہیں رہتا، اس کا فوراً ارادہ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ یہ تو لوگ اس کو تو قبول ہی نہیں کر رہے، کوئی اور کرتے ہیں۔ یہاں تو 40 سال کی زندگی میں لوگ 40 بزنس بدلتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں تو یہ کر لو۔ کسی جگہ انسان کو کھڑا تو ہونا ہے نا، اور رب کی مدد تب آتی ہے جب انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی مدد کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب کا نام لے کے ڈٹ جا، پہلے تو ڈٹ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو کھڑا ہی نہ ہونا ہے، وہ کچھ دیر ٹھہر ہی نہ سکے کسی اصول پر، تھوڑے سے پیسے دیکھ کر اصول گیا، ذرا کسی تعلق والے کا فون آیا تو اصول گیا، ذرا کسی بڑے آفیسر کا فون آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ یہ تو نظریاتی لوگ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ انسان کی زندگی اس کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قاعدے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا اگر ان چیزوں کا پریشر قبول کرے گا تو پھر زندگی کیسے گزارے گا؟ کتنے دن یہ محاصرہ رہا؟ میری بات پر پھر غور کر لیں کہ غربت ہے، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اللہ کے رسول نے 2 باندھے، اور کڑاکے کی سردی ہے، کھانے کو چیز کوئی نہیں، اور ہاتھوں سے مشقت کرنی ہے۔ کتنے کو دن یہ محاصرہ رہا؟ یہ پورا مہینہ رہا۔ 4 دن میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جی بٹے روٹی مانگ رہے ہیں، وہ جناب گھر جانا ہے، خواتین شکوہ کر رہی ہیں، والد صاحب اعتراض کر رہے ہیں، کیا کچھ لوگ بہانے کرتے۔ قربان جائے، 1 مہینہ یہ محاصرہ رہا، مہینہ۔
मदीने के मुनाफिकीन यहूद व नसारा सोच पर मजबूर हो गए कि मुसलमान आज कमज़ोर पड़े कि कल पड़े, आज पड़े कि कल पड़े। लेकिन पूरा महीना रसूल करीम डट के खड़े रहे और हुजूर को देखकर सहाबा खड़े रहे। वो जो आए थे ना इकट्ठे होके कि अब तो हम इनको सफ़ाए हस्ती से मिटाएंगे माअज़ल्लाह, वो जब महीना गुजर गया तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने लगे, कहने लगे तूने हमें कहा था चल। दूसरा कबीला कहने लगा तुमने हमें कहा था चलोगे तो कामयाबी होगी। पहले एक दूसरे को मतून किया, लान तान किया, फिर आंधियाँ आई तो खैमे उखड़े, और जब वो निकल के भागे तो मेरे महबूब के सहाबा उठ उठ के रसूल करीम का जलवा देख रहे थे और हुजूर की अदाओं को देख रहे थे और इन कामयाबियों को देख रहे थे। तो अर्श के मालिक ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ज़रा ज़रा सी बात पे डर जाने वाली उम्मत और थोड़ी सी बात पर परेशान होने वाले, बस एक मुल्क का पासपोर्ट आ गया तो अल्लाह जाने क्या हो गया, इतनी जल्दी रोब का शिकार होने वाले लोग समझे। रब कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, इसे इख्तियार करो, अपनी ज़िंदगी कायदों के मुताबिक गुजारो, उसूल के मुताबिक। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तय करें, कुछ चीज़ें तय कर ले कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत से पहले बाज़ लोगों के साथ मिलकर एक तंजीम कायम की थी। ऐलान नबूवत से पहले सीरत की किताबों में हमें वो मुआहदा मिलता है, फरमाया यहाँ हाथ पे हाथ रख के जवानों वादा करो। महबूब उस जमात का हिस्सा थे। फरमाया कभी किसी जालिम को, किसी गरीब पर जुल्म नहीं करने देंगे। यहाँ तय करो, मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ी बात करूँगा तो पता नहीं सजेगी कि नहीं सजेगी, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि किसी इलाके से सिर्फ 10 बंदे खड़े हो जाए ना, सिर्फ 10 लोग सिर्फ खड़े हो जाए कि हम जुल्म नहीं होने देंगे, तो जुल्म के तो पैर ही कोई नहीं होते। जितना बुज़दिल जालिम होता है दूसरा होता ही कोई नहीं। सबसे ज़्यादा बुज़दिल जालिम होता है, इसलिए कि उसने जुल्म किया, वो कामता है। लेकिन क्या हमें पता नहीं होता कि जिसके साथ हम खड़े हैं वो जालिम है कि मजलूम है? क्या फाइल पढ़ते ही हमें समझ आ नहीं जाती कि बंदा किस तरह का है? तो क्यों ना हो ज़िंदगी में कुछ उसूल तय कर लिए जाए कि हम कभी भी किसी जालिम के सपोर्टर नहीं बनेंगे, कुछ कायदे बनाए जाए। और रसूल पाक ने ये कायदा बनाया और फिर हुजूर ने वो कायदा बनाया तो फिर महबूब खड़े हुए। एक तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं हालात नहीं ठीक। ओ भाई, हालात क्या होते हैं भला? हालात क्या होते हैं? जब मेरे घर को आग आती है तो हालात फौरन ठीक हो जाते हैं, फिर मुझे केस की भी समझ आती है, फिर मुझे ये भी समझ आती है कि कहाँ कहाँ से लोगों को लाना है। लेकिन जब किसी और की मदद करनी होती है तो फिर कैसे हालात खराब हो जाते हैं? ये जो हालात का मामला, इस पर भी गौर करें। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मक्की ज़माना है ना इस्लाम पर, वो सख्त गीर दौर है। यानी मुसलमान दार अरकम के अंदर छुप के नमाज पढ़ते हैं। अब हालात कैसे होंगे, ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, सब समझ सकते हैं। सख्त तरीन हालात का बज़ाहिर मुकाबला है। लेकिन कबीला अराश का एक शख्स मक्का मुकरमा आया, 2-3 ऊँट उसने बेचने थे, अबू जाल ने खरीद लिए, पैसे नहीं देता था, दबा के बैठ गया। हालात इस्लाम पर सख्त है और सारा मक्का बज़ाहिर मुखालिफ है, मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोरी का शिकार है। तो किसी काफिर ने ना बतौर तमस्खुर माज़अल्लाह हुजूर की तरफ इशारा करके कहा, वो जो बैठे हैं ना वो तेरी मदद कर सकते हैं। वो शख्स कहता है मेरी समझ, क्योंकि जो बंदा गरीब होता है ना बेचारा, वो तो रो रहा होता है, और मैंने मजलूमों को देखा है, मैंने गरीबों को देखा है, सड़क भी सीधी नज़र नहीं आती। फिर तो मेरे भाई उनको दस्तखत करने भूल जाते हैं। लेकिन क्या बताएं, बाज़-औक़ात जिनसे कुछ लिखवाना होता है वही कह रहे होते हैं पहले पेंसिलों का डब्बा लेके आओ। क्या करें, किस राह का तयन करें, कैसे करके निकले? आप कभी गौर करेंगे कि जब इंसान पर पूरा बोझ बना होता है और फिर उससे जब कैफियत पूछी जा रही होती हैं, जब हालात पूछे जा रहे होते हैं, तो फिर कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रपट दर्ज कराना छोड़ दिया। नुकसान ये हुआ कि जुल्म मजबूत होता गया, मजलूम पीछे हटते गए, जालिमों की रस्सी दराज होती गई,
انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید، ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگنی، ایک رب نے بھی لگانی ہے۔ ہاں ہاں، ایک عدالت وہ بھی لگائے گا، اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ او بارت شاہ مان کری نہ وارساں دا، وہ تے بے وارسا کر کے مار دائی۔ لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور ایک مکے کا سردار ہے، اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوں، اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کرے۔ یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے خوش بھی ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا، تو شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو کہتے ہیں کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی، اور فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نہ میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آگ کیسے آ جائے۔ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رکا لکھ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا ہے، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے، اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ تو ادھر ادھر تو نہ باتیں کریں، میرے ساتھ کریں، یہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا تو سن لے، سنے نا یار، قربان جاؤں، یہ میں اور آپ سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ غور فرمائیں گے حضور ساتھ چلے۔ کہتے سارے رستے میں سوچتا رہا کہ بھلا حضور کے تو دھیمے دھیمے انداز ہیں، تو بڑا ظالم ہے، میں 2-4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، وہ تو کہتا جا جدھر سے ملتے ہیں لے لے، نہیں میں دیتا۔ کہتے قربان جاؤں، محبوب بڑے دھیمے دھیمے نظریں جھکائی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے، سادہ لب و لہجہ، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا تو میں نے دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو محبوب نے فرمایا تو ہٹ جانا پیچھے۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے ہٹا تو پھر میں نے ان جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے دیکھا، پھر میں نے اس لہجے کا دبدبا دیکھا۔ بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چند جملے
فرمایا تو تو سردار بنتا ہے، کیا غریبوں کا خون چوس کے سرداری کرے گا؟ سردار بھیک بھاگ والے کو کہتے ہیں کہ لوٹ لینے والے کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ غریب پردیسی کہیں سے آیا اور اس کے تو نے پیسے دبا لیے، کب دینے ہیں پیسے جلدی بتا۔ کہتے اگلا جملہ نہیں بن پڑا، ابو جال تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں ابھی آیا لے کے۔ کہتے اگلے ہی لمحے جب وہ پیسے میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں پھر نہ پیسے دیکھ رہا تھا نہ کامیابی دیکھ رہا تھا، میں معصوم آمنہ کو دیکھ رہا تھا، میں حضرت عبداللہ کے اس در یتیم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لب و لہجے کی سادگی، یہ حسن، یہ انداز، یہ رعنائی۔ کہتے ہیں حضور تو مجھے دے کے چلے گئے، لیکن لوگوں میں دن کے اجالے میں بھی ان کے حسن تکلم کا شیدائی بن گیا، اور میری راتوں میں جب وہ خوابوں میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا پیکر رانا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کا تناظر کیا، یار زندگی میں کہیں انسان کھڑا تو ہو، کسی جگہ وہ بات تو کہہ سکے۔ ہمیں تو اس طرح کی سیاست سکھائی جا رہی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، خبردار جماعتوں کے بتوں میں قید نہ ہونا، کسی سے اختلاف کرو تو فقط دلیل کی حد تک، اور دلیل مل جائے تو اختلاف ختم، ان بتوں سے باہر نکلو۔ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے، ہمیں سیاسی فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا ہے، بچوں کے اخلاق، تہذیب، انداز گفتگو دوسروں کے حق میں اتنے خطرناک کر دیے گئے ہیں کہ میری قوم کبھی ایسی تو نہ تھی، ہمارے نوجوان کبھی ایسے تو نہ تھے، ان کا لہجہ کبھی یوں تو نہ تھا۔ چند لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وہ تقسیم کی ہے کہ الامان والحفیظ، واپس لوٹیے، زندگی اصولوں پر کھڑی کیجیے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ بھی ضروری نہیں یہ ظالم اگر اپنا ہے تو پھر اسے چھٹی دے دی جائے، اور اگر غیر ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا جائے۔ ہم نے اصول قائم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے ظلم کہاں ہو رہا ہے، زیادتی کس کے ساتھ، یہ اصول حضور نے دیا ہے۔ جرأت کریں، ہمت کریں۔ اگر کہیں والدہ بھی اپنی ہمارے گھر میں بھابھی کے ساتھ کوئی تلخ رویہ اختیار کرتی ہے تو احترام سے کہیں، ادب سے کہیں، لب و لہجے کو باوضو کر کے کہیں، پر والدہ سے بھی کہیں کہ اگرچہ یہ کسی کی بیٹی ہے پر بیٹی تو ہے نا، یہاں سے آغاز کریں، گھر سے شروع کریں۔ ہم نا بڑی ساری جگہوں پہ بڑی سارے معاملات کے اندر اس طرح بند ہوئے ہیں برادری کے خول میں، قبیلے کے خول میں، کہ ہماری کوئی نظریاتی زندگی نہیں رہی، ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں رہی، ہمارا کوئی اصول اور قاعدہ ہی نہیں رہا زندگی گزارنے کا۔ کھڑے ہونا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں وہ والی روایت میں ملتی ہے جب ایک کلمہ گو فیصلہ لے کے آیا، گرچہ منافق تھا پر کلمہ تو پڑھتا تھا نا، مسلمان کہلاتا تھا، لوگ اسے مومن جانتے تھے، اس نے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مقابلے میں یہودی تھا، یہ کلمہ گو ہے، گرچہ منافق اور سامنے یہودی ہے، لیکن قربان جائے اس زمین نے وہ والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، اس آسمان کے نیچے یہ رنگ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ محبوب نے کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، معیار معیار ہے۔ کچھ قاعدے زندگی میں، کچھ اصول وضع کیے جائیں اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کیا جائے۔ میں کل جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے نا ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی، اور 22، 24، 25، 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگ گئے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا، وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے، وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی۔ مال انہیں بڑا دیا، لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں، ان کی زندگی کا وہ سٹیٹس ہی نہیں رہا۔ ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے،
یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے؟ لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا وہ اصول تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے، تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی سکون میں آئے۔ لیکن ہم اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ میری دادی اماں میں نے اپنا ملک سارا دیکھا ہے اور مجھے پیارا بھی بڑا ہے، اور دیکھنے کے بعد زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ میں نے نیچے اتر کر گلی کوچے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے کھیت کھلیان بھی دیکھے ہیں، وطن کے سارے کم و بیش شہر میں دیکھ چکا، صوبوں کے کونے خدرے دیکھ چکا۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا، لیکن پلٹ پلٹ کے نا وہ دیہاتی لوگوں سے پیار بڑھ گیا۔ سیانے ہونے کے چکر میں بعض لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ ہر چیز پہ انہوں نے تیزی میں تولنا شروع کر دیا۔ تو جو سادے لوگ تھے نا، پرانے دیسی، ان سے پیار بڑھتا چلا گیا کہ یار یہ تو بڑے کمال لوگ۔ دادی اماں صبح تخت پوش پر بیٹھتی تھیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد وہ ایک بات کرتی تھی، خود نماز پڑھ کے کہتی تھی اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو۔ اور پھر جب سارے لوگ ان کے گرد، سبق کس کو کہتے تھے؟ پیپر یاد کرنا ہے آج کا؟ سبق کون سا؟ اگر پتہ ہے تو اونچا بولے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تو انہوں کہنا کسے تسی دسو، تسی نہ اپنے آپ کو پینڈو سمجھو تو میں تے ہے نا، میرے تے پا دیا جائے پینڈو بندے گل کی تھی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک ہے نا جی، نماز پڑھو اور پھر سبق پڑھو، کیا قرآن پاک پڑھو۔ اور پھر جب گھر کے سب لوگ ان کے گرد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تو پھر وہ سادے لفظوں میں کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کامیابی ہے کسی گھر کی کہ صبح اوہو میرے بھائی جب فجر 4:30 ہوتی تھی تو پھر بھی لوگ 9 بجے اٹھتے تھے، اور جب فجر 6:20 پہ ہوتی ہے تو پھر بھی 9 بجے اٹھتے ہیں۔ جب مغرب کی نماز 7:15 تھی پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور جب سے مغرب 5:15 ہوئی ہے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے معاملہ نیند سے نہیں ہے۔ ہم کوئی اصول ہی نہیں، کوئی ضابطہ ہی نہیں بنا پائے زندگی کا، ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ہی نہیں سکے جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم نے اپنے لیے اس خوبصورتی کو کشید ہی نہیں کیا جس نے ہمارا ظاہر باطن سنوار دینا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر اختیاری ہے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی پاک کا فقر اختیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سو رہا تھا تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دی، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ لیکن نبی پاک نے پسند کیا، حضور نے چاہا کیا؟ ایک وقت روٹی کھانی ہے۔ یہ پسند ہے نبی پاک کی، مجبوری نہیں، یہ پسند ہے۔ حضور نہ سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے۔ یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا، اس میں روز ایک نیا موڑ آتا ہے، روز ایک نیا ڈیزائن بدلتا ہے، روز ایک نیا خرچے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور جو بیچارے گئے تھے نا 3 سال کے لیے ملک سے باہر کہ تھوڑے سے پیسے کما کے لاؤں گا پھر یہاں کاروبار کروں گا، لیکن پیچھے سے جنازے اٹھے ہیں، آ نہیں سکے۔ پیچھے سے نا باپ پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ دسو نا جی UK دی ٹکٹ کنے کو دی ہے۔ ابا پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ بتاؤ نیو جرسی سے جس نے آنا ہو تو پیسے کتنے لگتے ہیں، لیکن وہ دروازہ تکتے تکتے چلا گیا۔ اب ضروریات نے نہیں بٹھایا تھا، شروع میں ضروریات تھی، اب خواہشات ہیں، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جو کبھی تکمیل پذیر نہیں ہوتی، ایک ختم کرو تو دوسری بن جاتی۔ حضور نے ہمیں ایک قاعدہ دیا سادہ طرز زندگی کا۔ سادہ روٹی کھانے والے کو ڈاکٹر کے پاس بھی زیادہ نہیں جانا پڑتا، سادہ کھانا کھانے والے شخص کو زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ ہم نا غریب کیوں پس گیا ہے زیادہ؟ وہ اس لیے کہ امیر کا خرچہ زیادہ ہو گیا۔ غریب اس لیے زیادہ آزمائش کا شکار ہے کہ امیروں کے لوازمات بڑھ گئے۔ اگر یہ صرف اضافی خرچے تھوڑے سے اضافی خرچے چھوڑ دیے جائیں، یعنی موبائل پچھلے سال والا چلا لیں
یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو خیموں میں روٹی بھی نہیں ملتی، اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، نیا والا نہیں ملتا۔ جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے پھر جرم پیدا ہوتا ہے، پھر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر لوگ قلم چھوڑ کر بندوق اٹھاتے ہیں، پھر لوگ حقوق مانگنے کی بجائے چھیننے کے در پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اگرچہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا طرز زندگی کو سادہ کیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے کہ جو چیزیں بالکل جائز ہیں، یعنی خاتون مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو جتنا مرضی عورت پہنے، شریعت نے اسے گنجائش کی ہے، ہر خاتون کے لیے جائز ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونا پہن لیا، کل کائنات کی عورتوں کو جائز، سیدہ پاک نے پہنا، حضور کی شہزادی نے۔ اللہ کے محبوب ملنے آئے تو بغیر بات کیے واپس چلے گئے۔ سیدہ پاک رو پڑی۔ ساری بیٹیاں ہی باپ سے پیار کرتی ہیں، اور پھر مدینے والے رسول کی بیٹیاں، یہ چاروں شہزادیاں ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، اور سیدہ تو سب سے چھوٹی ہے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی، پیغام بھیجا، کریم بغیر بات کیے چلے گئے تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے، یہ سونا پہن لیا ہے۔ حضرت سیدہ نے وہ سونا بیچا، ایک غلام خرید کر آزاد کیا، اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ بھی سونا پہنے گی تو قیامت تک جس باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے دلاسا دینا ہے نا کہ پتر اگر تیرے پاس نہیں تو مدینے والے کی بیٹیوں کے پاس بھی نہیں تھا، وہ تسلی کس نام پہ دے گا؟ ہم نے نا زندگی کو مشکل سے مشکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ قاعدہ بنائے، کچھ چیزوں میں تو لے آئے، کچھ چیزوں کو تو تھوڑا آسان کریں۔ آخری بات یہ ہے، نبی پاک کی ایک سنت ہے، کم و بیش ہر جگہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، حضور کی ایک سنت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور فرمایا یہ میری سنت ہے۔ ایک اصول زندگی میں یہ بھی بنائے، کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، کوئی بندہ بد عقیدہ بد مذہب نہ ہو، بد دین نہ ہو، باقی اپنے دل سے نا نفرتوں کو نکالیں، عداوتوں کو نکالیں۔ بے جا قسم کی عداوتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، اور بغیر کسی سبب کے پیدا کر لی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر دور بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ایک جگہ موجود رہ کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ دل تھوڑے کشادہ کیے جائے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں پہلو تو لے ٹکڑا دل دا، اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔